خود پر مسلسل چپتی نظروں سے وہ بمشکل آنکھیں کھولتے ہوش میں آئی۔ ویلکم ڈیئر بیوٹی، خود پر پڑتی نظروں سے اور انجان آوازوں سے وہ بمشکل آنکھیں کھولنے کی صحیح میں تھی۔ وہ سمجھنے کی کوشش میں تھی وہ کہاں ہے۔ وجدان، آپ نہ آج میں آپ سے لڑوں گی۔ غصے میں خود سے منصوبہ بندی بناتے وہ باہر نکلی۔ چلیں میم، آپ کون؟ وہ حیران ہوئی، اس شخص کو تو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ جی وہ وجدان سر نے بھیجا، وہ کسی کام میں مصروف تھے تو نہیں آ سکے۔ اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے فوری سے گڑبڑاتے کہا، پر مجھے کیوں نہیں کہا انہوں نے؟ میں بات کرتی ہوں ان سے۔ وہ بولتے فون ملانے لگی جب اس نے موقع غنیمت جان کر اس کے منہ پر بڑی صفائی سے کپڑا رکھا۔ ایک سیکنڈ میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ سب یاد آتے وہ چیخی، کون ہو تم؟ مجھے کیوں لائے یہاں؟ ارد گرد دیکھا تھا، جگہ کا اندازہ نہیں کر سکی۔ اپنے ارد گرد سے عجیب سی اسمیل محسوس ہوئی تھی۔ اپنے ارد گرد سیلڈ ڈبے نظر آ رہے تھے، شاید کوئی فیکٹری تھی۔ کرسی پر بندھی وہ کسی پرانی سی کھنڈر جگہ پر تھی، جہاں روشنی بھی بس برائے نام کی تھی۔ وجدان کہاں ہے؟ تم کیوں لائے؟ اے چپ! وہ اس کی چیخوں سے سامنے موجود اسے گھورتا آدمی سے خوفزدہ کر گیا۔ کیوں لائے ہو مجھے؟ وہ چھوڑے گا نہیں تمہیں۔ مجھے گھر جانا ہے پلیز، وہ روتے بول رہی تھی۔ اے چپ کر! ایک لفظ نہیں، وہ یہاں تک آ پائے گا تو بچائے گا۔ اب اگر بولی نا تو چھت سے نیچے پھینک دوں گا۔ یکدم خوفزدہ ہوئی تھی وہ، تو باہر ہی گھر سے کم نکلتی تھی۔ کجا کے ایسی صورتحال! ٹیرس پر کافی کے گرم گھونٹ حلق میں اتارتے آج ہوئے معاملے کو سوچ رہا تھا۔ تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی درندہ تھا اور تم بھی ہو۔ اس کی بات یاد آتے آدھی بچی کافی کا کپ زور سے پھینکا تھا۔ کپ 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ غصہ پھر بھی کم نہیں ہوا۔ شادی تو مجھ سے ہی ہوگی تمہاری، مریم بی بی، سو خود کو تیار رکھو، کیونکہ اب تم میری ضد ہو۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، خود سے فیصلے کر رہا تھا۔ اپنا تھپڑ اب اس سے بجا لگا تھا، جو کچھ وقت پہلے غلطی لگ رہا تھا۔ فون پر بجتے مسلسل نمبر سے وہ پلٹا، ارادہ بند کرنے کا تھا، پر نمبر دیکھتے فوری ریسیو کیا۔ ہاں بول، از ایوری تھنگ اوکے؟ وہ پریشان ہوا۔ ملک کی لوکیشن ٹریس کر، 2 منٹ میں مجھے رزلٹ چاہیے اس کے سارے ٹھکانوں کا۔ 2 منٹ مطلب 2 منٹ، دھاڑتے فون بند کیا۔ یونی کی پارکنگ سے گاڑی موڑتے وہ فل تیز ڈرائیو سے مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ ایک شخص تھا پر وہ غائب تھی۔ پہلی دفعہ وہ زندگی میں کسی وجہ سے خوف زدہ تھا۔ وجہ وہ رگ جان تھی جو اس کی رگ رگ میں خون کی طرح بستی تھی۔ سر، اسے ہوش آ گیا ہے۔ گڈ، سر بہت چیخ رہی ہے، اپنے شوہر کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ آ رہا ہوں، سارے کسبل نکالتا ہوں، تم لوگ غلطی سے بھی ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرنا، سمجھے؟ جی ضرور سر۔ وجدان وجدان وجدان، بہت مزہ آئے گا، تو نے غلط جگہ پنگا لیا ہے، بہت برا ہوگا، بہت زیادہ، تیری سوچ سے بھی زیادہ، جس کی بھرپائی تیری دنیا کی نظروں میں نہ آنے والی بیوی کرے گی۔ جنگلی قہقہا لگاتے وہ اٹھا، آخر کو اس پری وش سے ملاقات کرنی تھی۔ میں ساری گاڑیوں کی چیکنگ کر رہا ہوں، تو پریشان نہ ہو، ہر جگہ ناکہ بندی کر دی ہے، کوئی بھی شہر سے باہر نہیں جائے گا، سارے روڈز اور ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ، تو بے فکر رہ، پلیز ٹینشن نہیں لے، سب ٹھیک ہوگا۔ کیسے نہیں لوں، میری جان ہے وہ، بہت جلد خوفزدہ ہو جاتی ہے، 1 گھنٹہ ہو چکا ہے اسے میری بے بسی دیکھ میں، اس کا فون بند ہے، میں لوکیشن ٹریس نہیں کر پا رہا، زندگی میں پہلی بار کسی کو کھو دینے کا خوف، اس کی بے بسی اسے برے طریقے سے توڑ رہی تھی۔ یہ سوچ ہی مفلوج کر رہی تھی، اگر اسے کھو دیا تو وہ بھی زندہ نہیں رہ پائے گا۔ ملک اپنے شہر سے دور فارم ہاؤس ہے، ٹیکسٹ پڑھتے رگیں تنی تھیں، تو مجھے ڈبل کراس کرے گا۔ ملک فون پر دھاڑا، تیری اوقات کیا ہے کمینے، تو بس اپنی سیاست دیکھ، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں حرامی، اگر وہ لڑکی مجھے نہ ملی تو۔ ملک طیش میں آیا، جسٹ ویٹ اینڈ واچ ملک، وہ اب میری ہے۔ 2 منٹ بعد وجدان شاہ تیری بینڈ بجانے آ رہا ہے، اور جب تک وہ مجھ تک پہنچے گا سب کچھ ختم برباد کر چکا ہوں گا۔ اسے تپاتے قہقہا لگاتے وہ بند کر چکا تھا۔ کہاں ہے یہ لڑکا؟ مجال ہے فون اٹھائے، 5 بجنے والے تھے۔ صدف مسلسل خوفزدہ سی تھی۔ مما، لمس کا نمبر بھی بند جا رہا ہے، اللہ خیر کرے، وہ دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے قابو کرنے کی کوشش میں تھی۔ کیا ہوا، سب خیریت؟ شاہ شکر ہے آپ آئے۔ وجدان بہت پریشانی میں گھر سے گیا ہے، میں اس کا نمبر ٹرائی کر کے تھک چکی ہوں، پلیز آپ پتہ کرائیں، لمس بھی اس کے ساتھ ہے، کہاں رہ گیا ہے؟ جبکہ وہ بھی ان کی بات سے پریشان ہوئے تھے۔ چھوڑ دو مجھے گھر جانا، کیوں رکھا یہاں، پلیز مجھے جانے دو مما، مجھے ڈھونڈ رہی ہوں گی، وہ پریشان ہوں گی، روتے مسلسل بے رب جملے بول رہی تھی۔ اے چپ کر جا! جب وہ آدمی قریب آ کے اس کے بال کھینچتے داڑا تھا، وہ خوف سی سہمی بمشکل تکلیف کو دباتے چیخوں کا گلا گھونٹا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تیری، تجھے منع کیا تھا نا، کیا تھا یا نہیں؟ سوری باس، وہ مسلسل اس پر تھپڑوں کے مکوں کی برسات کر رہا تھا۔
1 منٹ سے پہلے دفع ہو جاؤ سب، تیز آواز سے دھاڑا سا۔ اس کے بندے خوف سے فوری بائک چلے گئے، جبکہ لمس خوف سے اب اس نئے آنے والے انجان شخص کو دیکھ پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسے فیس فیچرز کہاں دیکھے تھے؟ ذہن پر زور دینے کے باوجود بھی نہیں یاد آیا تھا، جسے عدم ہوا کرنے کے بعد وہ اس کی طرف بڑھا۔ کیسی ہو وجدان کی پرنسس؟ اس کے چہرے سے بکھرے بال ہٹانے کے لیے وہ گھٹنوں کے بل اس کے چہرے کے قریب جھکا تھا، جبکہ وہ نفرت سے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ بیوٹیفل، اس کے کان کے قریب پھنکارا۔ دور دور رہو پلیز، بے بسی سے روتے کہا۔ نہیں، آج ساری دوریاں ختم۔ اس کے ہاتھ رسیوں کی زد سے آزاد کیے۔ اس کا زہریلا لمس اور اس کی بات سن کر اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑی تھی، حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ صحیح معنوں میں تو اب جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ جب اپنی شال کی طرف بڑھتا دیکھا۔ نو پلیز دور رہو، وجدان کہاں ہو آپ؟ روتے وہ اتنی زور سے چیخی تھی، وہ ایک پل میں اس کے نام سے سائڈ پر ہوا تھا۔ کیا کہا؟ جسے دوبارہ سننا چاہتا تھا وہ۔ وجدان جان لے لے گا تمہاری اگر وہ مجھے چھونے کی کوشش بھی کی تو۔ اب کے غصے میں بغیر خوف کے کہا، اب اگر اس کا نام لیا تو تیرا حشر بگاڑ دوں گا۔ وہ غصے میں آیا۔ لوں گی، بار بار لوں گی وجدان، لے اب۔ اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ کی شدت اتنی تھی انگلیاں چبھ گئی تھیں، اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا، خون کی ایک لکیر واضح ہوئی، آنسو مسلسل بہے۔ کمینی، تیرا وہ حشر کروں گا نا تیرا، وہ مجھے برباد کرنے والا شوہر تجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، نفرت کرے گا تجھ سے، نفرت۔ اس کی بات سے وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ ویسے تیرا شوہر ایسے ہی نہیں تجھ پہ مرتا، تیری آنکھیں، ہونٹ، گال، گردن پر ہاتھ لے کر جاتا کہ وہ پھر سے ہمت کرتے چیخی، خبردار اگر مجھے ٹچ کیا تو میں۔ اس کے منہ پر نازک ہاتھ سے پورا زور لگا کر تھپڑ مارا۔ وہ جو گھٹنوں کے بل تھا ہلکے سے جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ وہ موقع پاتے فوری چیئر سے اٹھتے بھاگی اور اپنی شال زمین میں اٹھاتے مضبوطی سے لپٹتے پکڑی۔ پلیز نہیں کرو، کون ہو تم؟ میں کسی کے نکاح میں ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ اس کے بڑھتے قدموں سے وہ مسلسل روتے خوف زدہ تھی، ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی سزا ملے گی، بہت بری سزا۔ وہ دھاڑا تھا، جبکہ وہ خوف سراسیمی کی کیفیت میں بھاگنے کی کوشش میں تھی۔ چھوڑ دو، میں نے کیا بگاڑا ہے؟ روتے اس کی مضبوط گرفت سے ہاتھ چھڑوانے کی صحیح میں تھی۔ جی سر۔ وہ بندہ اندر آیا۔ سارے نیوز چینل پر یہ خبر آ جانی چاہیے کہ MNA کے بیٹے CID انسپکٹر وجدان شاہ کی خفیہ بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور اس کے کچھ ٹائم بعد ابھی ہماری بنائی گئی ویڈیو بھی اپلوڈ کروانی ہے۔ لمس کی سانسیں اٹک چکی تھیں، کیا ہو رہا تھا کیا نہیں، پر وہ معاف ہوتے دماغ سے بس ایک آخری امید تھی جو وہ تھا۔ کہاں ہے وہ؟ فارم ہاؤس میں داخل ہوتے کوئی 7-8 آدمی تھے جہاں وہ پاگلوں کی طرح ملک کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ملک 2 سیکنڈ ہے تیرے پاس، ورنہ میں یہ جگہ بلاسٹ کر دوں گا۔ اس کی دھاڑ اتنی تھی کہ ملک واش روم سے بھی گھبرایا۔ 1 سیکنڈ ختم ہو گیا ملک، ڈھونڈو اپنے مالک کو ورنہ تم سب بھی بے موت مارے جاؤ گے۔ سارے ملازم خوفزدہ تھے۔ ملک اپنے گارڈز کے بغیر تھا، ارادہ تھا کہ وہ لمس کو یہاں سے لے کر اپنے پرائیویٹ ہیلی کاپٹر میں فرار ہو جائے گا، پر وہ شخص جو وجدان سے بدلہ لینا چاہتا تھا اسے ڈبل کراس کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے ملک، مرضی تیری، کچھ سوچتے وہ بولا۔ رکو، وہ پلٹا اور اسے دیکھ جھپٹا۔ بول کہاں ہے میری بیوی؟ میں تیری جان لے لوں گا ملک، بول۔ مسلسل اسے پیٹتے وہ پوچھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا وجدان شاہ، کہاں ہے وہ؟ جلدی سے کہا۔ کیا مطلب؟ سچ بول، میں تیری جان لے لوں گا۔ ہذیانی انداز میں چیختے گولی اس کی ٹانگ میں ماری۔ دل تو چاہا سینے میں مارے، پر ابھی لمس کا پتہ اس سے پوچھنا تھا۔ بول۔ اس کی گولی والی ٹانگ پر اپنا شوز رکھا۔ بتا رہا ہوں، پیچھے کرو۔ وہ زیان لگا رہی تم سے بدلہ، جبکہ اس نام پر جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ زیان؟ شدید طیش آیا۔ وجدان تم ٹھیک ہو؟ مراد پولیس کے ساتھ وہاں تھا۔ نہیں، میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں مراد۔ وہ ٹھیک نہیں، مجھے جانا، اگر اسے کچھ ہوا نا، کوئی نہیں مجھ سے بچے گا۔ شعلہ برساتی نظریں۔ مراد کو بھی اس سے خوف آیا تھا۔ وجدان کام ڈاؤن یار، آنٹی کا فون تھا، انکل بھی پریشان تھے، پلیز ان کو تو جواب دو۔ وہ پہلی بار مراد کو بالکل ٹوٹا بکھرا سا لگا تھا۔ ڈیڈ، تم فون کیوں نہیں ریسیو کر رہے؟ خیریت؟ وجدان تمہاری ماں کتنی پریشان ہے، اور لمس چھوڑیں میں بات کرتی ہوں، وہ فون کھینچتے بولی۔ لمس کہاں ہے اور تم کیسے ہو؟ ٹھیک ہے نا وہ؟ وجدان میں کچھ پوچھ رہی ہوں ماں، وہ لمس۔ وجدان کہاں ہے وہ؟ غصے اور غم کی ملی جلی کیفیت سے چلائی۔ جلد وہ پاس ہوگی آپ کے، پلیز پریشان نہیں ہو، ٹوٹے بے ربط لہجے میں کہا۔ کیا مطلب پاس ہوگی؟ کہاں ہے میری بیٹی؟ جبکہ وانیہ بھی خوف زدہ ہوئی۔ پاس ہوگی آپ کی، کچھ نہیں ہوگا، پلیز پریشان نہیں ہو۔ فون بند کرتے وہ خوف زدہ سا تھا۔ یہ دونوں نمبر ٹریس کرو، وہ اتنی جلدی اسلام آباد سے باہر نہیں جا سکتا، کسی صورت بھی یہ لاسٹ کال چیک کرو۔ کہاں اس کا فون آن تھا؟ جی سر۔ ڈرائیو کرتے وہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے بندے کو ہدایت دے رہا تھا۔ واٹ؟ کس نے دی یہ؟ اوکے، تم پریس کانفرنس ارینج کرواؤ۔
آئی ول مینج۔ شاہ یہ سب کیا؟ نیوز دیکھتے وہ صدمے میں تھی۔ سنبھالو خود کو، وہ خود ذلت کے گڑھے میں تھے۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے میری بیٹی گھر چاہیے۔ کس نے یہ خبر دی ہے شاہ؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ان کی آواز میں درد، تکلیف اور دکھ سب لازم بھی محسوس کر رہے تھے۔ وانیہ اپنی ماں کو سنبھالو، وہ بولتے جا چکے تھے۔ ایک قیامت سی برپا تھی، طویل خاموشی جو طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ تم لوگ جانتے نہیں ہو مجھے، سب کو نہ کچلے نہ چبائے تو کہنا، ٹانگ کے درد سے کراہتے کہا۔ اینٹی کرپشن محکمے کے بندوں کی گرفت میں وہ مچل رہا تھا جب ایک بھاری ہاتھ پڑنے سے اس کی آواز حلق میں ہی دب گئی۔ اب اگر تو نے بکواس کی نا تو تیری دوسری ٹانگ میں بھی گولی مار دوں گا۔ تیرا رتبہ، دولت، عزت سب ختم ہے، سمجھا؟ اہلکار کی دھاڑ سے زبان چپک گئی۔ ایم جے کمینے، میں تیری جان لے لوں گا، مجھے باہر نکلنے دے تو بس۔ چپ، ایک لفظ نہیں بڈھے، یہاں سے تو اب موت کے بعد ہی نکلے گا۔ اپنی سیٹ کا فائدہ اٹھا کر بہت برے کام کیے تو نے ملک، بہت لوگوں کو مارا، کتنے لوگوں کو بہت مارا۔ تیرے مظالم کا بھگتان شروع یہاں سے فارغ ہو کر تو اب اگلی سزا کے لیے تیار رہ۔ تیرے سارے کالے چٹے یہ فائل میں موجود ہیں۔ تھینک یو مسٹر مراد، آپ نے واقعی پولیس کا محکمہ جو کافی بدنام تھا کلنک ہٹایا ہے۔ شکریہ۔ وہ ملک کے سارے کارنامے ان کے حوالے کرتا، اب وہاں سے آگے کا لائحہ عمل کرنا تھا۔ واٹ؟ یہ کیا؟ تصویر دیکھتے وہ پہچان چکی تھی۔ وہ کسی صورت نہیں مان رہی تھی، وہ اسے اپنی پہلی ملاقات کے بعد بھی معصوم ہی لگی تھی، تو یہ سب نہ چاہتے ہوئے بھی نہ جانے کیوں وہ نمبر ملا چکی تھی۔ یہ کیا سین ہے؟ کیا وہ پہلے تو اس کے فون سے قدرے حیران تھا، پھر اس کی بات سے۔ نیوز نہیں دیکھی؟ لمز کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہاں ہے؟ میں تو خود ششدر رہ ہوں، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ مریم کی بات سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ واٹ نیوز؟ وہ شدید صدمے اور حیرت میں تھا۔ ہاں دیکھو، اور وجدان کے والد پریس کانفرنس کر رہے۔ آپ پابندی لگاتے، مرضی چلاتے، میں تمہیں دنیا کی نظروں سے بچاتا ہوں کیونکہ تم اپنی بھی نہیں ہو، صرف میری ہو۔ لمز جھٹکے سے اپنی طرف کھینچتے اس کے گردن پر لب رکھے تھے۔ تم میری ہو، بس میری۔ لمز، اپنی بھی نہیں ہو، صرف میری۔ اس کے لفظ مئو ہوتے دماغ میں گونج رہے تھے۔ جتنی دفعہ اس کا نام لیا تھا اتنی دفعہ اسے اس شخص نے جسمانی اذیت پہنچائی تھی۔ سیو می وجد، آنسوؤں اور درد کی آمیزش میں انجیکشن کی چبھن کے بعد یہ آخری الفاظ تھے۔ سر، لاسٹ لوکیشن اس کی شو ہو گئی ہے۔ کہاں کی؟ سرد آواز سے وہ کانپا۔ سر پنڈی کی، وہ جلدی سے بولا، جبکہ وہ دل میں اب ان لوگوں کے لیے دعا گو تھا، ان کی موت سے خوفزدہ تھا۔ سر، آپ کے بیٹے نے شادی کیا چوری چھپکے کی تھی؟ مائک سامنے کرتا ہے پہلا تیر پھینکا۔ نہیں، اس کا نکاح ہم خود کسی پرسنل ریزن کی وجہ سے منظر پر نہیں لائے تھے۔ وہ کافی قابو پاتے بولے، سر سنا ہے وہ اپنے والدین کی وفات کے بعد آپ کے گھر ہی بچپن سے رہ رہی تھی، تو کیا آپ کے بیٹے نے اس لڑکی کی مرضی کے بغیر، ہمارا مطلب اس کی خوبصورتی دیکھتے شادی کی اور اس لڑکی کی رضا شامل نہیں تھی، اور اب وہ موقع پاتے گھر سے بھاگ گئی؟ نو کومنٹس۔ لیکن سر، آپ اپنے بیٹے کو پچھلے دنوں سیاست میں لانا چاہتے تھے، لیکن سننے میں آیا ہے وہ کرمنل ڈپارٹمنٹ سے بلونگ کرتے، تو کیا آپ کو لگتا ہے اگر وہ گھر سے نہیں گئی تو کیا کسی نے ذاتی دشمنی نکالی آپ کی بہو کی صورت میں؟ میڈیا کے سوالوں پر کچھ پل کے لیے زبان کنگ ہوئی تھی۔ ہاں، کیونکہ میں اسے سیاست میں لانا چاہتا تھا، پر میرا بیٹا کرمنل ڈپارٹمنٹ سے بلونگ کرتا ہے، لیکن اس کا اس سارے میٹر سے کوئی لنک نہیں، اور نہ میری بہو سے کوئی ذاتی دشمنی، یہ سب افواہیں ہیں۔ تو پھر آپ کی بہو کہاں ہے؟ آئی تھنک اس بات پر نو کومنٹ۔ میں فیملی کے پرسنل میٹرز ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، مختصر یہ کہ یہ سب افواہیں ہیں۔ نہیں، وہ ٹھیک ہیں، پریشان نہیں ہو، میں ساتھ ہوں آپ کے۔ فون سے آتی آواز سے وہ پرسکون ہوئی تھی۔ تھینک یو طاہا۔ مما، لاؤنج میں ان کی حالت دیکھ وہ پریشانی سے ان کی طرف بڑھی۔ طاہا، آئی کال یو لیٹر۔ اوکے، آپ اپنا خیال رکھیں، میں کچھ ٹائم تک آ رہا ہوں یہیں۔ فون رکھتے وہ ان کی طرف بڑھی۔ مما پلیز، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ خود بھی پریشان تھی اور ان کے مسلسل رونے سے اور زیادہ۔ وجدان، کرمنل ڈپارٹمنٹ سے؟ میرے خدا، کیا کچھ چھپایا اس نے؟ اس کی وجہ سے کوئی لے گیا لمز کو؟ وانی، وہ معصوم ہے، کہاں دنیا کے ظالموں کو جانتی ہے؟ میرا دل بند ہو رہا ہے۔ مما پلیز جاؤ پانی لے کر آؤ، پاس کھڑی میڈ سے کہا۔ یہ میڈیسن لیں پلیز۔ کیوں اپنی طبیعت خراب کر رہی ہیں؟ بھائیوں سے کچھ نہیں ہونے دیں گے، جس فیلڈ میں وہ ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہے، پلیز۔ بمشکل وہ سنبھال پا رہی تھی۔ باس، صرف 1 منٹ کے بعد وہ آ گیا، یہاں آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ ہڑبڑایا اندر آیا تھا۔ کون؟ وہ نشے میں مسرور سا تھا اور اسے دیکھا جو ہوش و حواس سے بیگانہ زمین پر تھی۔
وجدان شاہ، اسے اندازہ نہیں تھا اپنا پلان فیل ہوتا محسوس ہوا، اور اتنی جلدی وہ آ جائے گا؟ ابھی تو مزید تکلیف دینی تھی اور اتنی جلدی سے ڈھونڈ چکا تھا۔ یہاں سے نکل لیں، آپ کے 2 اکاؤنٹ 2 انڈسٹری سیل کر چکا ہے، وہ اس ٹائم میں بہتر ہے آپ چلے جائیں۔ وہ بہت ظالم ہے، دیکھا نہیں ان دونوں کا کیا حال کیا تھا؟ تم اس سے خوفزدہ کرو گے مجھے؟ وہ بگڑا۔ نہیں، آپ نکل لیں تو بہتر ہے، ورنہ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی وہ آپ کو شوٹ کر دے گا۔ لمس کے سودے چہرے کی طرف دیکھتے کہا، آج اس کا غرور ٹوٹے گا اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر۔ وہ تو کہیں اور ہی پہنچا تھا۔ پر سر، آپ نے تو اسے اس سے بری سزا دی ہے، یہ احساس دلائے گی اسے ہر چیز کا۔ کچھ سوچتے مسکرایا تھا، مجھے تکلیف اور چیخیں بہت سکون دیتی ہیں، جیسے کہ اس کی کمینی نے اس کا نام بار بار لے کر میرا دماغ خراب کیا، ورنہ شاید کوئی اندر نہیں جائے گا۔ 15 منٹ کا راستہ وہ 5 منٹ میں طے کرتے پہنچا تھا۔ آئی سیڈ کوئی نہیں، وہ بلڈنگ کے باہر چیخا تھا۔ پر سر، اندر خطرہ ہے، وہ بندہ خطرناک ہے، آپ اکیلے کیسے؟ ڈپارٹمنٹ کے بندوں نے کہا جو زیان لغاری کی تلاش میں تھے اور وہاں پہنچ چکے تھے۔ اندر قدم بڑھائے تھے، دل انجانے خدشوں میں مصنفی کر رہا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ بولو۔ 2 بندے ہی وہاں موجود تھے جو شاید بھاگ نہیں پائے تھے وہاں سے۔ ہمیں نہیں پتا کہاں ہے وہ، ورنہ زندہ تم لوگوں کو کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ وجدان، فائر نہیں کرو گے تم؟ میں نے کہا تھا میرے پیچھے کوئی نہ آئے، سمجھ نہیں آئی تھی؟ اپنے پیچھے موجود ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو دیکھ شدید رنج تھا جو وہاں تک پہنچ چکے تھے۔ وجدان، زیان لغاری کرمنل ہے، تمہاری بے تک کی ضد سے آگے ہی وہ فرار ہے یہاں سے۔ وہ کسی طور پر وہ جگہ خالی نہیں کر رہے تھے، میری بیوی اس کے قبضے میں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے تم سب۔ خالی بلڈنگ کی در دیوار اس کی چیخ زدہ آواز گونجتے واپس پلٹ کر آ رہی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ بولو، ورنہ تم لوگ تو جان سے جاؤ گے، تمہاری فیملی کا بھی حشر بگاڑ دوں گا۔ کام ڈاؤن وجدان۔ وہ چاروں کھڑے اسے اسٹیبل کرنے کی کوشش میں تھے، جن کے لیے زیان کے بارے میں پوچھنا ضروری تھا۔ شٹ اپ، اگر اب کوئی درمیان میں بولا تو پہلے تم سب کو شوٹ کر دوں گا میں۔ بھاڑ میں جائے وہ، اسے میں قبر سے بھی نکال لاؤں گا۔ بولو، کہاں ہے وہ؟ زیان کا نہیں پتا، پر وہ لڑکی، وہ خوفزدہ تھا۔ کہاں ہے بول؟ اب کے گن اس کی کن پٹی برتانی تھی۔ وہ اوپر ہے، لیفٹ سائڈ پر بنے روم کے اندر۔ تھکے قدم وہ سیڑھیاں چڑھتے اندر بڑھا تھا، اس کے بے ہوش زمین پر پڑے وجود کو دیکھ قدم لڑکھڑائے تھے۔ سویٹ ہارٹ، نو پلیز۔ سر، آئی سیڈ لیو۔ اس کی دھاڑ سے وہ بندہ باہر چلا گیا تھا۔ اس کے پھٹے آستین، چھلکتی نشان زدہ بازو، اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان، اس کی بکھری شال، اس کے بکھرے بال۔ وہ وہیں بیٹھ چکا تھا، اس کی شال اٹھا کر لپیٹی تھی۔ ہوش میں آتے اسے سیدھا کیا، لمس پلیز اٹھو، میں کہہ رہا ہوں نا، آنکھیں کھولو، میں جان لے لوں گا تمہاری۔ گھٹنوں کے بل وہ اس کے ہوش و حواس سے بیگانے وجود پر جھکتے بول رہا تھا، نو جان، پلیز میں مر جاؤں گا۔ تم بول کیوں نہیں رہی؟ وہ ہوش و حواس میں ہی کب تھی جبکہ وہ سب اسے دور سے ہی دیوانہ ہوتے دیکھ رہے تھے۔ خود میں بھینچا تھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے وجدان، جو تم کہنا چاہ رہی ہو مجھے وہ نہیں سننا۔ صبح کہی اپنی بات یاد آئی تھی، آئی ایم سوری، سزا دینی نا مجھے، میں تیار ہوں، رخصتی نہیں کرنی، مت کرو، اپنے پاس نہیں آنے دینا مجھے۔ نہیں آؤں گا، پر ابھی پلیز اٹھو، میں مر رہا ہوں۔ تم سن کیوں نہیں رہی ہو یار؟ احساس ہے تمہیں؟ کبھی بھی نہیں کرتی تم میرا، ہمیشہ تکلیف دیتی ہو، مجھے کیوں کر رہی ہو؟ اس کے سوجے چہرے پر جھکا تھا، آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ اس سے آتی مہک اپنے گرد محسوس کرتے، تکلیف، درد، بے ہوشی میں بھی وہ اسے محسوس کر چکی تھی۔ اس کے پرتپش لمس جا بجا اپنے چہرے اور گردن پر محسوس ہو رہے تھے۔ وہی تھا، پر وہ چاہ کے بھی ہلنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کا نرم سا احساس اپنی کمر پر محسوس ہوا، کرنٹ ہی تو کھایا تھا وہ دل، گویا دھڑکنا شروع ہوا تھا۔ پیچھے ہوتے دیکھا، اس کے ہلتے ہونٹ دیکھ سمجھ آئی تھی، کچھ چیزوں کو صرف محسوس کرنا ہی جان ڈالنے کے برابر ہوتا ہے۔ جو بھی اسے محسوس ہوا تھا، آواز اور جملے اتنے آہستہ تھے کہ وہ اس کے چہرے کے قریب اپنے کان لے جاتے جھکا۔ تم نہیں آئے نہیں تم آئی ہیٹ یو وجدان۔ بے ربط ٹوٹے جملے، اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو اور الفاظ اسے پوری طریقے سے توڑ چکے تھے۔ یکدم ہوش میں آتے سیدھا ہوا تھا، اسے باہوں میں اٹھایا تھا،